ظاہر ہے کہ یہ تمام امور جو ہے تربیت کے دائرے میں آتی ہیں، اور میں نے جس طرح 1 2 3 کر کے بات عرض کی ہے، یہ دائرہ بھی ہے کہ جس میں ہم ایک بڑی جدوجہد کی طرف لوگوں کو پکارتے ہوئے بلاتے، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ جس معاشرے کی اصلاح ہم کرنا چاہتے ہیں اور جس نظام کو بدل کر اللہ اور اس کا رسول کا نظام وہاں پر لانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے حالات ہم سازگاری پیدا کریں، ان راہوں کے اوپر ان سمتوں کے حوالے سے جدوجہد کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جماعت کے تمام فیصلے ان تمام امور کے بارے میں مختلف اوقات میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم درآمد کے نتیجے میں ہم اپنی منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس وقت جن حالات میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں، ویسے تو پوری دنیا کی اسلامی تحریکیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس وقت ہم خود جن حالات پہ گزر بسر کر رہے ہیں اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر معاشرے میں سیکولر لابی، بعض لوگ اس کا ترجمہ لادین یا بے دین لابی بھی کرتے ہیں، لیکن میں سیکولر ہی کے لفظ استعمال کروں گا۔ ہمارے معاشرے کی جو سیکولر لابی ہے، حکمرانوں کا بڑا طبقہ اس کے اندر شامل ہے، حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، با اختیار لوگ، فیصلہ کرنے والے لوگ، بیوروکریسی کے، سول کے، ملٹری کے، فوج کے بڑے حلقے، سب امریکہ کے باج گزار، سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، سب اس کے کہے کو قبول کرنے والے اور اس کی پالیسیوں پر آمنا صدقنا کہنے والے۔ ظاہر ہے کہ ایک چومکھی لڑائی ہے، ہر مورچہ اور ہر محاذ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اس میں فکری دائرہ بھی ہے، علمی عنوان بھی ہے، جدوجہد کے پیرائے بھی ہے، اور کشمکش کو سمجھنے اور اس کے اندر اپنا رول ادا کرنے کی کیفیات بھی ہے۔ ان تمام حالات کے اندر واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ہم ملک کے اندر انتخابات ہوئے، لیکن انتخاب کے نتیجے میں جو حکومت بنی وہ حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ حکومتیں تو اس لیے بنتی ہیں کہ لوگوں کے جان مال کو تحفظ دیں، عزت آبرو کو تحفظ دیں، ان کے دکھوں کو دور کریں، ان کے غموں کو ہلکا کریں، اس بوجھ کو کم کریں۔ نااہل حکومتیں، کرپٹ حکومتیں، کوئی ویژن نہ رکھنے والی، کوئی منصوبہ پاس نہ رکھنے والی، محض لوٹ مار کرنے والی، محض امریکہ کا ایجنڈا پورا کرنے والی حکومتیں، فوج بھی وہی کام کر رہی ہے اور عملاً سیاسی حکومت بھی اسی دائرے میں گردش کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں جو امیدیں لوگوں کو بندھی تھی وہ امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ آپ پھر دوسری طرف لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جبر کی حکمرانی۔ دیکھیے، جس معاشرے میں انتخابات ہوتے ہیں وہ معاشرہ اس معاشرے سے بہتر ہے جس میں انتخابات نہیں ہوتے، صرف جبر رہتا ہے۔ انتخابات لنگڑے لولے ہوں، دھاندلی پر مبنی ہوں، وہ انتخاب بھی جبر کے اور ہوس کے اس ماحول سے بہتر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جابر اور عامر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن پھر اس انتخاب کو بہتر بنانے کی کوشش، اصلاح کرنے کی کوشش، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ہم نے تو جس لٹریچر کو پڑھ کر ہم اس تحریک میں شامل ہیں اور ابھی تک اس کے مطابق چلتے ہیں، اس میں ہم بیک وقت انتخابی بھی ہیں اور انقلابی بھی ہیں۔ انتخاب ہم تبدیلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن انتخاب اس وقت تبدیلی کا ذریعہ ہے جب ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی فرما روائی ہو، انصاف کی اور عدل کی میزان نصب ہو اور لگی ہوئی ہو۔ ایک ایسے معاشرے میں انتخاب تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر جبر کی قوتیں اور دولت کی قوتیں وہ مسموم ہونے لگتی ہیں، پیچھے ہٹنے لگتی ہیں۔ لیکن جس معاشرے میں آئین کی فرما روائی نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، اقدار ساری بلیاں میٹ ہو چکی ہوں، ادارے تہس نہس ہو رہے ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ جاگیرداروں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ سرمایہ داروں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ چوروں اور لٹیروں اور قبضہ گروہ اور مافیوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہونے لگتا ہے کہ صاحب سارے ملک جو ہے 86-87% لوگ امریکہ کے مخالف، سارے سروے کہتے ہیں 86-87% لوگ امریکہ کے مخالف ہیں، لیکن امریکہ کے سب سے بڑی مخالف جماعت کو ووٹ نہیں دیتے، ووٹ ظالم کو دیتے ہیں۔ دن بھر جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اسی کو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، جن کے خلاف روز مذمت کی قراردادیں منظور کرتے ہیں، منظور ہے مہنگائی کے حوالے سے ضرور۔ یہ کیا بات ہے؟ جب غلامانہ ذہن پیدا ہو جائے
اور جب وڈیرا شاہی اور جاگیرداری کا نظام موجود ہو تو لوگ ظالم سے نجات کے لیے ظالم ہی کا سہارا پکڑتے ہیں، دکھا کر اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ اگر میں ظالم کو ووٹ دوں گا اور دکھا کر ووٹ دوں گا شاید 4-5% ظلم کم کر دیں میرے تو ظالم کے مقابلے کے لیے، اس کی کلائی مروڑنے کے لیے اس پر اس لیے ایک ایسے معاشرے کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں وہ پھر بالحقیقت لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا تو کوئی مخالف ہی نہیں کہ سارے امریکہ کے حامیوں کو ووٹ ملے. جتنے لوگ امریکہ کے حق میں پالیسیاں بناتے ہیں اتنے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، جتنے لوگ مہنگائی زیادہ بڑھاتے ہیں وہی لوگ زیادہ ووٹ لیتے ہیں، جتنے لوگ بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے دکھوں کے ذمہ دار ہیں انہی کو لوگ سر پر بٹھاتے ہیں، سر کا تاج بناتے ہیں. صورتحال ظاہر متضاد صورتحال ہے، اس میں کچھ تو سمجھانا اور سمجھنا ہوگا اور کچھ تو جدوجہد کرنی ہوگی اس دائرے میں جو انقلاب کا دائرہ. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہم بیک وقت انتخابی بھی ہیں اور انقلابی بھی ہیں. یہ جو پیرامیٹرز ہمارے معاشرے کے اندر جو پیمانے نصب ہو رہے ہیں یہ انقلاب کی طرف لے جانے والے، لیکن کوئی ایسا انقلاب کہ جس کا کوئی سرپیر نہ ہو، یا ایسا انقلاب کہ جس کا کوئی پیندہ نہ ہو، یا جو بکٹر دوڑنے کا عادی ہو کہیں رکتا اور ٹھہرتا نہ ہو، جس کی لگامیں کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کو انقلاب نہیں کہتے. وہ تو بالآخر انار کی انتشار اس کو تو نام دیا جاتا ہے. اس لیے تربیت کے ہی حوالے سے میں ابھی تک بات کیے چلے جا رہا ہوں کہ تربیت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم انتخابی بھی ہیں، ہم انقلابی بھی ہیں. اور انقلاب محض مار دھاڑ کا نام نہیں ہے، محض قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے. تمام لائٹیں توڑ دینا، تمام سگنلز کو رونتے ہوئے چلے جانا، چاروں طرف آگ لگا دینا، اس کا نام انقلاب نہیں ہے. یہ تو انارکی ہے، یہ تو انتشار ہے، یہ تو بے دینی ہے، یہ تو شریعت کے خلاف کام ہے کہ لوگوں کے حقوق چھین لیے جائیں، ان کو محروم کر دیا جائے. اس لیے جماعت اسلامی تمام حالات پر مسلسل اس کا تجزیہ کرتی ہے، تبصرہ کرتی ہے، قراردادیں منظور کرتی ہے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کے سوالات کا جواب بھی دیتی ہے اور ایک خاص رخ پر جدوجہد کرنے کے لیے ان کو آمادہ اور تیار کرتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں تو آپ کو پہلے سے معلوم تھیں، میں نے تو صرف ان کو دوہرا دیا ہے، اور اگر کہیں پیچھے چلی گئی تھی، بیک برنر پر چلی گئی تھی تو ان کو آگے لانے کی کوشش کی ہے. اور پچھلے کئی دن سے آپ اس عمل سے گزر رہے ہوں گے کہ تربیت کے نتیجے میں نئی نئی لہریں اٹھتی ہیں، نئے کاموں کی طرف بلاتی ہیں، نئے حوالوں سے ہم کو چوکنا کرتی ہیں. لہذا آنے والے دن ایک بڑی جدوجہد کا تقاضا بھی کر رہے ہیں اور ایک بڑی کشمکش بول لینے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.